اللہ کی مدد کن لوگوں پر آتی ہے؟ یہ سوال ہر اس دل میں ابھرتا ہے جو آزمائشوں سے گزر رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہر اس شخص کے لیے ہے جو ٹوٹ کر بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں عام ہوتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک خاص، جو خود کو بڑا نہیں سمجھتے مگر دل میں رب کی عظمت بسائے رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ویسی نہیں آتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ کبھی وہ مشکلات فوراً ختم نہیں کرتا، کبھی راستے اچانک آسان نہیں ہوتے، بلکہ اکثر وہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اندر ایک سکون اترتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اور بندہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سننا چھوڑ دیا، مگر دراصل وہ خاموشی سے دل کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد کن لوگوں پر آتی ہے؟ یہ سوال ہر اس دل میں ابھرتا ہے جو آزمائشوں سے گزر رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہر اس شخص کے دوسری نشانی دل کی ایک بے نام سی پیاس ہے۔ دنیا کی چیزیں خوشی نہیں دیتی، محفلیں خالی لگتی ہیں، کامیابیاں بے معنی محسوس ہوتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ بس سجدے میں سکون ملے۔ یہ پیاس دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ بندے کو بتاتا ہے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اس کے ذکر میں ہے۔ جو لوگ اس پیاس کو سمجھ کر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں وہی اس کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی آزمائشوں کا بڑھ جانا ہے مگر دل کا اللہ سے نہ ہٹنا۔ بعض اوقات مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ کا راستہ اختیار کیا تھا، پھر یہ سب کیوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزمائش سزا نہیں ہوتی، تربیت ہوتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، ویسے ہی مومن کا دل آزمائشوں سے مضبوط بنتا ہے۔ اگر مشکلات کے باوجود دل میں ایمان باقی رہے، سجدہ نہ چھوٹے، دعا کی ڈور نہ ٹوٹے، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ سنوار رہا ہے۔ اللہ کمزور بندوں کو بڑی آزمائش نہیں دیتا، وہ جانتا ہے کس کے اندر کتنی ہمت ہے۔ جو لوگ تھک کر بھی یا اللہ کہنا نہیں چھوڑتے وہی اس کی خاموش مدد کے قریب ہوتے ہیں۔ چوتھی اور سب سے گہری نشانی دل کا ٹوٹنا اور اللہ کا بڑھ جانا ہے۔ جب دل کسی دکھ سے ٹوٹتا ہے مگر ہر لمحہ اللہ یاد آنے لگے تو یہ کمزوری نہیں، قرب کی علامت ہے۔ کبھی انسان کسی سے اپنا درد بیان نہیں کر پاتا مگر سجدے میں آنکھیں خود بولنے لگتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ ختم سا لگ رہا ہے مگر امید کی ایک کرن باقی ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ جب اللہ خاموش لگے تو سمجھ لیں وہ کام کر رہا ہے، وہ دل بدل رہا ہے، تقدیر سنوار رہا ہے اور آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ جو بندہ صبر اور یقین کے ساتھ قائم رہتا ہے اس کی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ کی خاموش مدد ایک دن واضح ہو کر سامنے آتی ہے اور تب انسان جان لیتا ہے کہ انتظار بے فائدہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو بندہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو بدگمانی سے بچائے۔ شیطان سب سے پہلے یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، زندگی بے مقصد ہو گئی ہے۔ مگر مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن قائم رکھے، یقین رکھے کہ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے۔ پہلے جو کام آسان لگتے تھے اب دل ان سے گھبرانے لگتا ہے، فضول باتوں میں دل نہیں لگتا، بے مقصد محفلیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلی زبردستی نہیں آتی بلکہ دل کے اندر سے ابھرتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دل کو پاک کر رہا ہے، اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ دعا میں لذت آنے لگتی ہے۔ پہلے دعا ایک فرض لگتی تھی، اب ضرورت بن جاتی ہے۔ سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں۔ بندہ لوگوں کے سامنے مضبوط رہتا ہے مگر اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی ٹوٹنا اصل طاقت ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھک جائے وہ دنیا کے سامنے نہیں جھکتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ اپنے دکھ کو رحمت سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر یہ تکلیف نہ آتی تو شاید وہ اللہ سے اتنا قریب نہ ہوتا۔ اس کے اندر شکر پیدا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ آزمائش میں بھی وہ کہتا ہے، یا اللہ تیری رضا میں ہی میری بھلائی ہے۔
आखिरकार अल्लाह की मदद जाहिर होकर सामने आती है। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी रास्ते खुल जाते हैं और कभी दिल इतना मजबूत हो जाता है कि हालात की सख्ती असर नहीं करती। तब बंदा पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि हर आंसू, हर तन्हाई और हर आजमाइश दरअसल उसे उस मकाम तक लाने का जरिया थी जहां अल्लाह उससे राजी हो जाए। याद रखें, अल्लाह की मदद शोर से नहीं आती, ऐलान से नहीं आती, वो खामोशी से दिलों में उतरती है, यकीन को मजबूत करती है और इंसान को ऐसा बना देती है कि वो हर हाल में कह सके, मेरे रब का फैसला मेरे लिए बेहतरीन है। यही वो मकाम है जहां बंदा वाकई कामयाब हो जाता है।